بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سورہ الاحزاب کے دو آیات مبارکہ آیت نمبر 41 اور 42 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، کثرت سے ذکر کرنے کا۔ فرمایا ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی اور تسبیح بیان کیا کرو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ صبح و شام سے مطلب ہر وقت ہے، تمام اوقات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بس صبح و شام کھیلتا ہی رہتا ہے، مطلب یہ تو ہر وقت تو کھیلتا ہی رہتا ہے، کوئی اور کام تجھے نہیں ہے۔ تو یہ عرب کا محاورہ ہے صبح و شام، یہ کنایہ ہوتا ہے ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ کہیں بھی بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، سبحان اللہ زبان پر رہے، الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی استغفر اللہ، کبھی بسم اللہ، ہر وقت اس کی زبان تر و تازہ رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ تو اور بعضوں نے کہا کہ صبح و شام کا اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جس کی صبح اچھی گزر جائے تو اس کی باقی اوقات بھی شام تک اچھے گزرتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور جس کی شام، کیونکہ شام ابتدا ہے رات کی اور صبح ابتدا ہے دن کی، اس لیے جو صبح کو اللہ کو یاد کرتا ہے تو باقی اوقات اللہ کو یاد کرنے کی اسے توفیق ہوتی رہتی ہے۔ اور جو شام کے ابتدائی وقت میں، مغرب کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو ساری رات جو ہیں وہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ انسان کا ہر وقت معمول ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کھڑا ہوگا کہیں کام میں، یا کہیں بیٹھا ہوگا، یا کہیں لیٹا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ کہ تمہاری ہر حالت جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ لیٹے ہوئے بھی تم جب سونے لگو تو اللہ کو یاد کر کے سو، تو اس حالت میں سو جائے گا پھر نیند تو آ ہی جاتی ہے، ساری رات وہ ذاکر لکھا جائے گا، ساری رات۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی رات کو سوتا ہے 8 گھنٹے، لیکن شروع میں وہ سنت طریقے کے مطابق اپنی حیت بنا لیتا ہے، جو سونے کا جو طریقہ ہے مسنون جو ہے، جیسے یہاں پر ہمارے ملتان میں، پاکستان میں سر اس کا شمال کی جانب ہو، ٹانگیں اس کی جنوب کی جانب ہوں، چہرہ جو ہے اس کا قبلہ رخ ہو، اور جو ہے دائیں ہاتھ سر کے نیچے ہو، بائیں ہاتھ ران پر ہو۔ شروع میں اس طرح سو جائے، تو نیند جائے گی، پھر ساری رات اس کو سونے کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے شروع میں اہتمام کیا ہے اللہ کے مسنون طریقے کے مطابق سونے کا۔ جو بھی کیفیت، صاحب ذرا انسان جب نیند آ جائے تو کوئی بھی حیت ہو سکتی ہے، حیتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ساری رات اس کو سونے کی حالت میں بھی اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اسی طرح ہماری جو ہر عبادت کی روح بھی ذکر ہے، ہر عبادت کی روح ذکر ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی روح بھی ذکر ہے۔ تو جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی بیچارے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، یہ گویا کہ ہماری زندگی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ہماری بقا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ انہوں نے قیامت کو روکا ہوا ہے۔ اصل تو روکنے میں اللہ کی طاقت ہے، اس کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو یہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ تو جب تک انسان ذاکر رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، ایک بھی یاد رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے کافروں پر قائم ہوگی۔ قیامت، اللہ پاک قیامت کی بڑی ہولناکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی ہولناکی سے محفوظ رکھیں گے، یعنی قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ تقریباً 100 سال پہلے مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر یعنی کہ اسلام ختم ہو جائے گا، پھر کفر کا غلبہ ہو، 100% کفر ہو جائے گا۔ اس وقت یہ جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے تقریباً لکھا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی کہ 100 سال پہلے ایک بہترین ہوا چلے گی،
ریشم کی طرح نرم بھینی بھینی ہوا چلے گی اور وہ تب مسلمانوں کو سلا دے گی، یعنی ان کی موت آ جائے گی اس کیفیت میں جو سب موجود ہوں گے وہ سو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کفر پھیلتا جائے گا پھر بالکل 100% کفر ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے بڑا عجیب ایک فیصلہ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی مجلس میں یاد کروں گا۔ کوئی کہہ دے نا بھئی آپ کا تو ماشاء اللہ فلاں افسر کے پاس ذکر خیر ہو رہا تھا، وہ پھولے نہیں سماتا، اور جس کا ذکر خیر اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کی مجلس میں ہو، اس سے بڑھ کر کیا جو ہے وہ کمال ہوگا، کیا اس کی جو ہے شان ہوگی کہ اللہ اپنی مجلس میں اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری زبان بھی گناہ گار ہے، ہر چیز گناہ گار، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ ہمارا اوپر تذکرہ کرتے ہیں اپنی پاک مجلس کے اندر، اس مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں پاک، سب پاک ہیں اس میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے حدیث شریف اپنے پڑھی ہوگی، فضائل اعمال کی پہلی حدیث ہے کہ ان دنوں میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، دوسرا استغفار کثرت سے کیا کرو، اور تیسری چیز جو ہے جنت کی طلب کثرت سے کیا کرو، جنت کی طلب، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور اس سے بچاؤ، کثرت سے اس کا ذکر کیا گیا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہ استغفار بھی ایک ذکر ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سورہ نور 29 پارے میں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ مجھے میرا رزق میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں فراوانی نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا خود ہی علاج بتا دیا کہ اپنے رب کو کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفروا ربکم۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ بخش بھی دے گا، اللہ تمہیں نیک اولاد بیٹے بھی عطا کرے گا، اللہ تم پر بارشوں کی رحمت کی بارش برسائے گا اور تمہارے باغات بنائے گا، تمہیں نئے عطا کرے گا، یعنی معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے قوم کو اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے۔ جو آج کل ہمارے معاشی حالات ہیں، میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ کسی اور کو کوسنے کے بجائے اپنا بھی تو کبھی محاسبہ کر لینا چاہیے انسان کو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ اللہ کریں، روزانہ محاسبہ کیا کرو۔ سونے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکا کرو، آج 24 گھنٹے میرے کیسے گزرے ہیں، میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنی میں نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہے، کتنا میں نے اللہ کو یاد کیا ہے، کتنا میں نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ آج روزانہ 24 گھنٹے کا صاف ظاہر ہے۔ آپ ماشاء اللہ کاروباری لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ دیر سے حساب کرتے ہیں تو گھاٹا ہو جاتا ہے، تو تازہ بتازہ حساب کرتے رہتے ہیں تو کوئی چور بھی ہوتا ہے جلدی پکڑا جاتا ہے، ورنہ کوئی چور روزانہ کچھ چرا رہا ہے، پھر سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد آپ نے حساب کیا، لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر روزانہ ہی محاسبہ کرتے رہتے تو اگر 100 200 1000 2000 چوری ہوئے ہوتے فوراً انسان چوکنا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، روزانہ محاسبہ کرو۔ جس طرح ہم روزانہ جو ہے اپنی ڈائری کھول کر بیٹھتے ہیں حساب کتاب کی، لین دین کی، اسی طرح روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے اپنے اعمال کی بھی ڈائری کھولنی چاہیے، شریعت کی بھی ڈائری کھولنی چاہیے کہ میں نے آج 24 گھنٹے کیسے گزارے ہیں، کسی کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، کسی کا لینا دینا، یہ سب کچھ حاسب قبل ان تحاسب۔ تو یہ استغفار جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ جتنے بھی ہمارے حالات ہیں ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہیں، اللہ ناراض ہے ہم سے، بہت سخت ناراض ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا صاف ظاہر ہے، جب کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے اس پر جا کر انسان معافی مانگتا ہے، بھی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، سیدھے سے ضابطہ ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ جب ہمیں معاف کر دیں گے تو اس کو یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ ہماری بڑی پکڑ نہیں کر رہے، بڑی پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ فرمایا کہ میں پکڑ کرنے پر آ جاؤں تو تم تو اس قابل نہیں ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیا باقی رکھی جائے۔ ہمارے اعمال کی تو یہ کیفیت ہے، بولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ۔ اکثریت کافر، مسلمانوں میں اکثریت بے نمازی، 5-7% سے زیادہ نمازی نہیں، 2-3% سے زیادہ روزے دار نہیں، ساری کائنات اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی، تو ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، شان اس کی رحمت کی ہے، اس لیے دنیا چلا رہے، ایک وقت ہے اللہ پاک کے ہاں۔ اللہ پہلے بھی قیامت لا سکتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ کرتے ہوئے ہیں جو دستور میں طے ہو گیا، جو اللہ کے علم میں طے ہو گیا ہے، اس لیے کثرت سے ذکر کیا اگر اللہ کو یاد، اور جو 24 مرتبہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔
صاف ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے کو انسان اللہ کو یاد کرے، وہ گناہ کیسے کرے گا؟ ہر گھنٹے اس کو اللہ یاد آ جائے، اس گھنٹے میں کیسے گناہ کرے؟ دوسرے گھنٹے میں پھر اللہ یاد آ گیا، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ گناہ ہوتا ہی تبھی ہے جب اس کو اللہ کا استحضار ذہن سے نکل جاتا ہے، غفلت کی زندگی میں آ جاتا ہے کسی دنیا کے دھندوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمام پریشانیوں کا حل اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔